صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نعرہ تکبیر، سجاد چوک دی نعرہ تکبیر، بارہ جی سارے نعرہ تکبیر، نعرہ منظور الاولیاء، آصف المشائخ، طاہر الصادقین، پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ، علی پیر، علی پیر، آستانہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ نوریہ چوڑا شریف۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المومنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ جمعے کا دن ہے، وقت زیادہ نہیں لوں گا، اب ہم دعا کی طرف اور جمعے کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ تو میں آج ساری رات سوچتا رہا کہ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی ٹیم ہے جو میرے حضور کی ٹیم ہے، جس کو نہ آج رات سردی لگی ہے، ان کو بارش میں بھی سردی نہیں لگی، یہ بھیگے بھی وہیں بیٹھے رہے، یہ ان کو نہ بارش نے تنگ کیا، نہ سردی نے تنگ کیا، نہ سرد ہواؤں نے تنگ کیا، یہ وہی بیٹھے ہیں، میرے آقا کو یاد کر رہے ہیں، آل رسول کو یاد کر رہے ہیں، اپنے مرشد کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے صبح کہا سب کو چھٹی دے دو، جو دور دور سے آئے ہیں چلے جائیں، ہمارے پاس وہ انتظامات نہیں۔ میرے پیر بھائیوں کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ کئیوں میں کیا پھر بھی نہیں گئے۔ بہت سارے قافلوں کو میں نے کہا ضرور جائیں، وہ ٹکے نال پہ جیسے کہا نا کہ میں نے کہا دور دور سے آئے ہیں، ساری رات بھیگتے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ وہ ٹیم ہے، یقین کیجئے یہ وہ ٹیم ہے جس کی تربیت ہو گئی ہے، اب یہ ٹیم کبھی قیامت تک بھٹک نہیں سکتی۔ صوفیاء، درویش، اللہ کے ولی، یہ محبتوں کے وہ روشن چراغ روشن کرتے ہیں۔ یہ چراغ ایک باری جدو چل پوے پھر یہ چراغ نسل در نسل چلتا ہی رہتا ہے۔ تو میں اپنے ایک ایک پیر بھائی کا بہت ممنون ہوں، جتنی محبت آپ نے کی اور جتنا کچھ پڑھ کے لے آئے، سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ جو کوئی لکھ کے لایا، بھائی مہدی حسن، ہر کسی کو جو توفیق ملی وہ اپنے انداز سے لکھ کے لایا۔ یہ آپ سب کی محبتیں ہیں، اور یاد رکھیں یہ محبتیں، یہ آپ کے پیغامات، یہ آپ کے سلام اللہ والے سن رہے نے۔ اب جو آج تشریف لے آئے، جتنے لوگ پہنچ گئے، جو رات کو آئے، شام میں آئے، اللہ کے ولیوں کی مزار پہ آئے، اور پھر اب میں نے جیسے رات کو ایک بات کی کہ چورا شریف پہلے ہم آتے تھے ہمیشہ بڑی محبت سے، بڑی نسبت سے آتے ہیں، ہماری نسبت کا رشتہ ہی بڑا تکڑا ہے ادھر چورا شریف، بہت محبت سے، میرے سمیت سارے پیر بھائی قبلہ، میرے بزرگ سارے بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، مگر کچھ ہن انج لگتا ہے جی میں اپنے گھر آ گئے ہیں۔ اب میرے پیر بھائی جتنے بیٹھے ہیں، اب ہمیں لگتا ہے اپنے گھر آ گئے، اب یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اب میں یہ یقین سے کہتا ہوں، جتنے میرے دوست آئے ہیں، جتنے
دوست آئے، جو پیر بھائی آئے، جو بزرگ آئے، یہاں سے میرا یہ ایمان کا حصہ ہے، میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا کوئی دوست خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آپ کس کی یاد میں یہاں آئے ہیں؟ کس کی یاد میں آئے ہیں جس سے زیادہ سخی میں نے دیکھا نہیں؟ آپ اس اللہ کے ولی کی یاد میں آئے ہیں جس سے زیادہ سخی میں نے نہیں دیکھا۔ تو سخاوت توڑا خیال بند ہو گئی ہے، یہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا فیضان بڑھ جاتا ہے جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو ایک حصہ تقسیم کرتے ہیں، 9 حصے 10 میں سے رکھتے ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں 10 کا 10 حصہ فیض تقسیم ہوتا ہے۔ اور چونکہ اسلام تو ہے ہی ولیوں کا دین، یہ تو دین ہی ولیوں کا ہے، نشانیاں ولیوں کی ہیں، قرآن کریم میں ذکر ولیوں کا ہے، بنی اسرائیل کے ولیوں کا کتنا ذکر ہے۔ یہ دیکھیں وہ واقعہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، میں صرف ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کوئی ایک بندہ تھا 99 قتل کیے ہوئے، بہت دفعہ سنے ہیں میں اس تناظر میں، 99 قتل کیتے رہوں، خیال آیا کہ میرا رب بھی معاف کر سکتا ہے۔ کسی نے بتایا ہو، کسی مولوی کو ڈر گیا، انہیں کہا بھئی تینوں تو معافی نہیں مل سکتی، یہی کہتے ہیں نا، انہیں کہا تینوں معافی نہیں مل سکتی، انہیں کہا چل جس سے 99 سے ہی 100 پورا کر لے۔ پھر کسی نے کہا نہیں، فلاں بستی میں ایک اللہ کا کوئی درویش رہتا ہے، تو اس کے پاس چلا جا، ہو سکتا ہے تجھے معافی ہو جائے۔ وہ نکلا، ابھی راستے میں تھا، اس کو موت آ گئی۔ جب موت آئی تو میرے رب نے فرمایا یہ دیکھو، فرشتوں کو حکم دیا، دیکھو اس کا فاصلہ، جو جہاں سے اس کی روح قبض ہوئی اس کا فاصلہ اور اس درویش کا فاصلہ کتنا ہے؟ اگر اس کا فاصلہ اس درویش سے کم اور جہاں سے نکلا وہاں سے زیادہ ہے تو جنت سے جنتی فرشتے اس کی روح قبض کریں گے، اور ساتھ ہی میرے رب نے زمین کو حکم دیا کہ فاصلہ کم کر دے۔ سنو، وہ پہنچا نہیں، وہ 99 لوگوں کا قاتل تھا، وہ پہنچ نہ سکا، تم تو پہنچ بھی گئے، تم ایک اللہ کی ولی کی یاد میں آ بھی گئے، تم نے درود شریف کے تحفے لے کر آئے، تم اپنے مرشد سے وفا کا حق ادا کر کے آئے، تم آل رسول کی محبتوں کو سینے میں سجا کر آئے۔ یقین رکھو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ان کی کہانی ہے بنی اسرائیل کے ولیوں کی۔ کوئی تخت لے جائے، کوئی کہاں لے جائے، اور میرے کملی والے کی ولیوں کی شان ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ غلام کس کے ہیں اور نسبت کہاں سے ہے؟ نسبت میرے مدنی تاجدار کی ہے۔ وہ ہمارے آقا کے امتی جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ خانہ کعبے کی بڑی شان، ساری زندگی مولوی کرنے کعبے دعا کرو، درویش جائے کہتا مدینہ دعا کرو۔ خانہ کعبہ کی عظمت کنے ودائی ہے؟ آقا میرے سرور کائنات، میرے کریم آقا، آپ کی ایک شان بڑی نرالی تھی، سرکار کسی کا رکھتے نہیں تھے۔ وہ کعبہ جھکا تھا نا، انہوں پتہ سی کوئی آوے گا میری شان ودائے گا۔ اللہ کا گھر ضرور تھا مگر میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کی طرف منہ کر، سرکار اوپر دیکھ رہے ہیں، میرا رب کہنا میرا محبوبہ جتھے دل کر رہی منہ کر رہا ہے۔ میرے کملی والے نے جب کعبے کی طرف منہ کیا، قیامت تک اس امت کا قبلہ بنا دیا۔ تو کعبے کی حیثیت میرے آقا کے آگے جھک گئی۔ میرے سرکار نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے تیری، پر میرے مومن مسلمان جیسی نے، یہ تو ایک ادنا مومن غلام کی نشانی ہے۔ تو جو میرے سرور کائنات آقا کے بڑے، میں ایک بات بتاؤں، میرے حضور جب اس مائک پہ آتے تھے نا، قاری صاحب موجود ہیں، یہ ٹیم گواہ ہے، میں نے آپ جتنا دلیر کوئی آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سب بیٹھے ہیں، یہ سب عالم ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے
کمال دے پائے دے عالم جنہوں کہندے ہو. یہ عام لوگ نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, صرف بیٹھے ہیں انہیں ادب نال تو انہوں پتہ نہیں چلتا. یہ بہت پائے کہ سارے عالم تمہارے ارد گرد بیٹھے ہیں. پوچھو ان سے, ان کی آنکھ نے کوئی ایسا دیکھا ہے آج تک؟ جب کھڑے ہوتے تھے پھر حق سچ کی خیر, حق سچ دا بیڑا پار. ایک دفعہ مجھے فاروق صاحب نے, ایوب صاحب نے فون کیتا, سبور شی فورس سے ذرا ریکویسٹ کریا جائے آج بادشاہ جی ہاتھ ہولا رکھنا. میں کرتی کہنا پتر جی بے فکر ہو, خیر ہوئے گی. جو مائک آپ نے پکڑا, پھر وہ تقریر علیہ بھی موجود ہے, فاروق صاحب سامنے بیٹھے ہیں, سارے ہی ریکارڈ ٹوٹ گئے. آپ فرماتے تھے مجھے, بیٹے میں میرے سرور کائنات کے ممبر پہ بیٹھ کے کبھی جھوٹ اور منافقت نہیں کر سکتا. آپ کے الفاظ ہیں, آپ کے الفاظ ہیں, آپ کے الفاظ ہیں یہ کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت, آپ کے اپنے ہی الفاظ, سب سے بڑی کرامت اچھا انسان بننا ہے. دنیا اور کرامتیں بتاتی رہی, میرے حضور نے آپ کو انسانیت سکھائی. اور کمال سخاوت کا یہ تھا, آج جتنے بیٹھے اگر میں کسی ایک کو کھڑا کروں اس کے پاس انہی کی گلاں ہونگیاں وہ مکنیاں ہی نہیں. میں ایک ایک کو کھڑا کروں وہ سناتا جائے گا, یہ دن بھی گزر جائے گا, کل کا دن بھی آ جائے گا. آپ کی شان یہ تھی کہ بھائی حسیب آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا کون ہے, ایک کر کے کیا ہے. یقین کریں اپنے ماں باپ نے اتنا ماتھا نہیں چوما ہوگا جتنا آپ نے آپ کا ماتھا دیا. سینے سے لگاتے ہیں کہ میرا چاند بیٹا ہے, جس کو کسی نے کبھی سینے سے نہ لگایا وہ آپ نے لگایا. جس کو کوئی نہیں رکھ پاتا تھا, ہمارے پاس آپ جنہوں کوئی نہیں سی رکھتا انہوں بھی رکھ لیتے تھے. یہ درویشوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, مقام اور ہوتے ہیں. میری یہ بہت لمبی ہو رہی, میں نے صرف دعا کے لیے آیا تھا, پر میں چونکہ آپ کو دیکھوں تو جب میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ مجھے دیکھتے ہیں ہمیں اپنے شیخ کی یاد آتی ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں وہاں اینڈ تک اس سردی میں, وہاں بارش میں بیٹھے ہیں, باہر گلیوں میں یقین کریں سب کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ جس عشق سے بیٹھے ہیں ان سب کی نگاہیں وہ چہرہ تلاش کر رہی, یہ سب اس چہرے کو ڈھونڈ رہے ہیں. یقین کریں وہ بھائی مہدی حسن کو میں کھڑا کرتا ہوں, یہ اپنی یاد کرتا ہے اپنے پیروں, لوگ راضی ہو جاتے ہیں. یہ اب تقریریں سننے نہیں آتے. میں تو آج گال دس دیں بیٹھے تھے سامنے کسی دی, ان کو تقریریں نہیں آپ پسند آتی. ایک انر سانو ساڑھے شیخ مرشدی کو گال دس دیں, چونکہ آپ نے اتنا کچھ پڑھا دیا ہے کہ ہن مولوی کو قابو آندے ہی نہیں. جو اکثر فرمایا کرتے تھے نا, میرے حضور کے قبر میں میرے کملی والے کا دیدار ہوگا, منکر نکیر پکانیاں. یہ ابھی یہاں ننکانہ صاحب کو میرا بھائی بیٹھا ہے, اس بیٹی نے خواب دیکھا, یہ جہاں میرے حضور اس وقت جہاں قبر مبارک ہے وہ یہ وہ ٹیم ہے جو کروڑوں میں دروشی پڑھتی ہے. میں یہ بتا دوں, اس نے خواب دیکھا کہ جہاں پر ابھی آپ کی قبر مبارک ہے وہاں سے نور نکل رہا ہے, نور نکل رہا ہے. اور خواب کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے کملی والے کا نور ہے. اور اتنی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس روشنی سے میرے بادشاہ جی باہر تشریف لے آتے ہیں. تیاریاں ہو رہی تھی, میرے آقا تشریف لائے ہوں گے, مولا علی تشریف لائے ہوں گے. یہ آپ کا وہ خادم آیا ہے جس نے ساری زندگی آپ کی آل کی جنگ لڑی ہے. یہ آپ کا وہ خادم آیا جس نے میرے آقا کے والدین کی جنگ لڑی ہے. اس سے پہلے ہمارے علماء کرام, یہ جتنے ہمارے اہل سنت علماء کرام آج یہاں بیٹھے ہیں, یقین کریں یہ وہ حق کوئی ادا نہیں کر سکا جو جنگ آپ نے لڑی ہے. یہ تو پیرا بھی دے لیں, یہ تو آج اس پہ پیرا بھی دے لیں, ان کی آگ پر سور جائے گی. آقا کے آباء و اجداد کی بات شروع کی فاروق صاحب, آج دنیا کر رہی ہے,
شروع ہوئی، لیکن اس وقت جب آپ نے بات کی تب کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا. کبھی ایمان کی دلیل مانگتے تھے، کبھی کہتے تھے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. یہ اسی جنگ میں لگے رہے. آقا کے غلام نے بتایا کہ ان کے درجے کیا ہیں. کرسی دے بیٹا، کرسی دے. السلام علیکم. کرسی دو پتر، کرسی کو دے. نہیں کرسی دو پتر، کرسی دو. اللہ تو آپ نے بتایا کہ یہ چلیو ایتے گال ایمان دی ہے ہی نہیں. تُسی کلمہ لب دے رہے، اصل تے سارا دین ہی ہوئی ہے جو انہوں نے کیتا. تم ڈھونڈتے رہے انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. آقا فرماتے ہیں میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا، اور ہمارا مولوی کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھا. میرے آقا قرآن گواہی کچھ اور دے رہا ہے، ساڑھا مولوی کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہمارے علماء کرام انصاف نہ کر سکے. پھر میرے آقا کا ایک درویش کھڑا ہوا، اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا، نور محمد کی اولاد سے نکلا، خادم حسین کا ایک خادم نکلا، جس نے کہا نہیں سنو یہ پیسے فضول ہیں، دین ہے ہی وہ جو میرے آقا کے آباء و اجداد کرتے رہے. زندہ آباد. اور تواڈے میرے عقیدے ٹھیک کرائے. زندہ آباد. زندہ. آپ کی محبت پہنچ گئی. دور دور سے آوازیں آ رہی ہیں، دور دور کھڑے ہیں بھیگے، جو پیچھے کھڑے ہیں، جو بھیگ رہے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، ان کا ثواب زیادہ ہے. ہم اندر آئے ہیں جو مرضی کریں تقریرہ کرتے ہیں، ثواب تھوڑا زیادہ ہے. وہ آپ نے پھر بتایا. ہاں جی حافظ صاحب تشریف لائے جی، میں دیکھ ہی رہا تھا کہ نظر نہیں آئے. صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الرحمہ وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ وأولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الرحمہ وعلی ازواجہ میں اگر کسی ایک ملنگ کا بھی تعارف کراؤں نا تو لوگ حیران رہ جائیں گے. بولا حافظ صاحب یہ میرے حضور کی نشانیوں میں ہیں. ان کی گارنٹی میرے حضور فرماتے تھے کسی دی اگر بادشاہ جی کہ مجھے اگر کسی کی گارنٹی دینی پڑے نا کہ وہ اس کا ماضی اور حال اور بے داغ ہے تو میں حافظ صاحب کی گارنٹی دے سکتا ہوں. ایسے ایسے اور ہزاروں شاگرد، ہزاروں طالب علم. یہ ایک موج بہار ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا، یہ جو محبتوں والی ٹیم آئی بیٹھی ہے، یہ جو محبتوں والی ٹیم آئی بیٹھی ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب میرے حضور یہ مائک پہ آتے تھے تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا، ہم یہ لگتا تھا کہ مولا علی کا شیر کھڑا ہوا ہے. آپ نے بتایا ایک آقا کی آل کا، پہلے آباء و اجداد کی جنگ لڑی، پھر فرمایا آل رسول کی جنگ بھی میں ہی لڑوں گا. پھر ہمارے مولوی وہ اور بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، دعائیں قبول اسی وقت ہوں گی جب تیری جب تیری حاضری، جب تیری نسبت میرے آقا کی آل سے جڑ جائے گی. یاد رکھیں عہد فاروقی بھی ہو، سنو عہد فاروقی ہو، جب قحط پڑ جائے، خشک سالی آ جائے، بارش نہ ہو، تو اڈا کی خیال ہے امیر المومنین نے دعا نہیں کی ہوگی؟ مسجدوں میں جمعوں میں دعائیں نہیں ہو رہی ہوں گی؟ جب رب راضی نہیں ہو رہا، ساری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جب ساری تدبیر ہو گئی، پھر کدھر دیکھا؟ آقا کے چچا کو لاؤ. امیر المومنین نے فرمایا سرکار دے چاچے نو بلاؤ، او دعا کرنگے تے بارش
ہو جائے گی. آپ کو لایا گیا, آپ نے ابھی دعا ختم نہیں کی تو بارش شروع ہو گئی. تو یہ سنت صحابہ کی بھی ہے, یہ سنت صحابہ کی بھی ہے کہ جب مشکلوں میں آؤ, جب اور راستہ رب راضی نہ ہو رہا ہوئے, جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں, تو میرے آقا کی آل سے رشتہ جوڑ لو. یہ طرز یاد رکھنا ہے, بھولنا سبق ایسے سبق نے ویسے بھولتے نہیں. میں نے کہا نا ہمارے صوفیاء کی درویشوں کی ٹیم بیٹھی ہے, مولویاں نال بندی کیوں نہیں, وجہ بھی دس دینا, اڈران دے ہی بڑا نے, اڈران دے ہی بڑا نے, وہ تھوڑا کٹ ران دے لوگ بہتر ہو جائے. اڈران دے وہ پہلے دن پہلا سبق یہ دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے. پھر اگلی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے, ہوتے ہوتے قبر کے سانپ اور بچھو تک پہنچ جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کہہ دیں. وہاں سے شروع ہوئی, قبر کے عذاب پہ پہنچ گئی, پھر وہ بشتی دیور مل گیا, جنہیں پڑھے ہیں پتہ نہیں ایسا. پھر درویش کیا کہتے ہیں, چورا شریف کے ولی کیا کہتے ہیں. میرے حضور نے ساری زندگی کیا کہا, انہوں نے فرمایا اللہ سے ڈرو نہیں, اللہ سے پیار کرو, میرا رب رحیم ہے, میرا رب کریم ہے, اس سے پیار کرو, وہ رحمت ہے, وہ رب, میرا رب رحمت دیتا ہے, میرا رب گناہ معاف کرتا ہے. پھر وہاں سے رحمت سے کہانی شروع ہوئی. پھر کیا فرماتے ہیں درویش, مولوی کہندا قبر اس سوال ہوں گے, بڑی تفصیل لمبی, 3 سوال پہلے بھی آپ سے ذکر کر لیا. 3 سوالوں والی بات نہیں, ایک ہی بات ہے. یہ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, سوال ایک ہی ہے, 3 کی بات ہی نہیں. 3 کی بات اگر ہوتی تو پھر یقین کریں اللہ کو تو سارے ہی پہلے مانتے تھے. ایک خدا کو ماننے والے بہت ہیں, بات 3 کی نہیں. سارا دن ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو, جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. گل کتھوں پڑھنی ہے, کتھوں پڑھنی, میرے کملی والے سے بات کریں. صرف اللہ سے آپ تو کہتے ہیں, مگر اللہ کو صرف اللہ والی توحید قابل قبول. وہ کہندہ نال ذکر کر میرے محبوب دا, پھر تیری توحید منا گا, اس سے کم نہیں. تو صوفی درویش کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گھبرانا نہیں. میرے حضور کے الفاظ مجھے یاد فرمایا کرتے تھے, موت ماں کی گود کی طرح ہے. فرمایا کرتے ہیں قبروں میں میرے کملی والے نے آنا ہے, اپنے ماں باپ سے, والدین سے ملاقات ہوگی. خوف نہیں ہوتا, جس جگہ کملی والے نے آنا ہو, جس لہر میں آنا ہو, وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے. خوف جھٹ جاتے ہیں. درویش کہندا تو پریشان نہ ہوئی, تیرا پیر بھی ہوتے ہوئے گا, کملی والا بھی ہوتے ہی ہوئے گا. تو خوف پھیلانا ملا کا کام ہے, رب کی رحمتیں بانٹنا درویشوں کا کام ہے. اور یہ چورا شریف کی سرزمین سے بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے, ماشاءاللہ. ایک اللہ کے ولی کی دعا 7 نسلوں تک جاتی ہے کہ نہیں, تیتھتے نسل در نسل. اور پھر جس کے ہاتھ میں آپ لوگوں نے ہاتھ دیے ہیں, ماشاءاللہ, جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیے ہیں وہ تو مرشد ہی بڑا نرالا آتا ہے. میری یقین جانیے, میں انصاف سے بات کروں, میں نے اتنا سخی کسی کو نہیں پایا, میں نے اتنا دلیر کسی کو نہیں پایا. اور پھر اپنے رب تے اتنا تکڑا کیتا تھی, اور میرے رب نے پھر نوازا بھی بہت, جتنا پیار دنیا نے کیا. میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا تھا, تڑپتے ہوئے دیکھا میں نے. آج بچیاں تڑپ رہی ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں. وہ خواتین سرکار کی امتی ہونے کی, میں نے کہا نا آقا کی ہر جن کی ہر ادا,
ایک سنت جو ہمارے علماء کرام آج تک بتا نہ سکے، میرے حضور نے بتایا کہ بیٹی کا احترام کیا ہوتا ہے۔ آج وہ بیٹیاں ایسے رو رہی ہیں، کتنے ہزاروں گھر آباد کیے، بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سکھایا کہ اپنی بیٹیوں کی عزت کرو اگر میرے کملی والے نو راضی کرنا ہے۔ آج وہ بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں، میں بڑا ان کو حوصلہ دیا، پر بات وہی ہے، اللہ کے ولی صرف پردہ کرتے ہیں، صرف ظاہری پردہ۔ فیض ہون پہلے نالوں ود گیا ہے، اور سخی تھے ہی بہت سخی، تو میں نے اس لیے کہا کہ اس دفعہ جو آئے گا وہ تو مقدر والا آئے گا، وہ کیونکہ خالی کوئی جا نہیں سکتا، یہ تواڈی میری گل نہیں، پھر سخاوت تے گل آ جاندی ہے۔ انہوں نے اپنی سخاوت دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ بھی رکھے، صحیح العقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد اپنے پیر سے محبت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اپنے مرشد جیسا بننے کی کوشش کی جائے۔ صحیح بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس مقام پر انسانیت کو آپ نے رکھا، ٹھیک ہے، آپ فرماتے تھے انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں، ہمیں سکھائی، یہ آپ کو مجھے یہ تربیت کا ہی تو اثر ہے، یہ تربیت کا اثر ہے، تو وہ تربیت نہیں بھولنی چاہیے، انسانیت کا وہ معیار یاد رہے، 3 باتیں یاد رہیں، وہ دعا ہونے لگی، یہ 3 باتیں یاد رہی تو آپ تک فیض ہمیشہ پہنچتا رہے گا جہاں بھی ہوں۔ کیا؟ عقل حلال، یہ میں ہر باری کہنا ہوں تاکہ بھول نہ جائے ہو، عقل حلال، صدق مقال، پھر نیک اعمال۔ یعنی سارا دن نماز پڑھتے رہو، مسجد میں آ جاؤ، اگر حرام خور ہو، کسی کا حق کھا کے آئے ہو، کسی دن زیادتی کر کے آئے ہیں، وہ نماز پڑھنے رب راضی ہو جائے گا؟ حق تو جدا کھادا انہوں دیتا نہیں تو رب راضی ہو جائے گا؟ کسی سے رشوت لے کے، یاد رکھو تمام عبادات کی بنیاد رزق حلال سے شروع، رزق حلال، پھر سچ بولنے کی کوشش کرو۔ کیا کہا؟ سچیاں دی ٹیم ہے، جنہوں نے ساری زندگی سٹیج پہ سچ بولا، جتھے سب تو مولویاں دے وچ بیٹھ کے سچ بولنا سب تو مشکل۔ یہ تسی آپ آپ یقین کریں، آپ لوگ خود وہ بات نہیں کر سکتے تھے جو آپ کھڑے ہو کر دیتے تھے۔ غرگونی صاحب ایک دن کیتی، 3-4 مولوی پہنچ رہے، انہوں بلا لے، آجو جناب۔ حق گوئی اس عہد میں سب سے مشکل کام ہے، مگر حق گوئی ہی اصل راستہ ہے، وہی راستہ ہے۔ اور پھر نیک اعمال، سرکار کا امتی ہو، میرے کملی والے کا امتی ہو تو اس کے اعمال نیک ہونے چاہیے۔ یہ جب آپ یہ دونوں مراحل طے کریں گے نا تو اس کے بعد جب سجدے کرتے ہیں تو اس کی پھر رونق کچھ اور ہو جاتی ہے، اس کی رونق کچھ اور ہوتی ہے، وہ پھر مزہ آتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نال نال مزہ آ رہا ہوتا ہے، نماز میں دل لگ جاتا ہے، مگر یہ پہلی 2 چیزیں شامل ہوں، اور یہی راستہ ہے جس کو میرے پیر بھائیوں نے نہیں بھولنا۔ باقی ساری زندگی انشاءاللہ رونقیں لگتی رہیں گی، یہ محفلیں سجتی رہیں گی، یہ چراہی فیض آپ تک پہنچتا رہے گا انشاءاللہ، یہ لنگر بھی چلتا رہے گا، یہ لنگر والے بھی چلتے رہیں، یہ آنے والے بھی چلتے رہیں۔ یہ جتنے کا آپ یقین کریں، میں نے جتنوں کو صبح سے بھیج چکا ہوں تکے نال بھیجے، وہ گیلے وہ جانے کو دل نہیں کرتا تھا، سردی، چھوٹے چھوٹے بچے، کمال ہے۔ میرے پیر بھائیوں نے بے مثال محبت کی ہے، کمال کر کے دکھا دیا۔ اللہ پاک آپ کی میری آج کی حاضری، اور اچھا یہ بھی بتا دوں، آج کی محفل میں آیا ہی ہوا ہے جس کو آپ نے بلایا ہے، آیا ہی وہ ہے۔ یہ ڈاکٹر شعیب صاحب بیٹھے ہیں، ہماری کوئی 4تھی 5ویں پشت ہے، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو پیر احمد شاہ صاحب سے نسبت چلتی آ رہی ہے، اچھا مولا جی صاحب سے نسبت چلتی آ رہی، سن لو۔ اور بادشاہ جی جب پہلے سیٹھی کوئی آتے تھے تو سگری رک جانا، 2-4 ختم قرآن پاک دے نال ایمی مل جاندے تھے،
ایک ایک بچہ ماشاءاللہ ختم خواجہ، چھوٹے چھوٹے بچے ساڑھے لوگ بہتر پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کرم ہے مرشد کا. یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا. یہ سامنے میں ان کی میری یاد نہیں، میں ایسی بیان کرتا نہیں، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا، یہ خود بھی بتا دیں گے. خواب کے عالم میں کہتے ہیں میں نے سوال کیا، مدینہ شریف ہے، سوال کر رہا ہوں کہ رب دی رحمت کیے. یہ سامنے تشریف فرمائے. خواب کے عالم میں ان کو وہی جواب ملا، اس دور کی رحمت تمہارے مرشد ہے. یہ بیٹھے ہیں، ان سے تصدیق انہوں نے مجھے بتائی. اس دور کی رحمت ہمارے لیے تو وہ رحمت ہے. ہمارے لیے ہمیں جو تربیت دی، یہ یقین کیجئے یہ کسی رحمت سے کم نہیں. جی بسم اللہ، کھڑے ہو ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب FCPS آرتھوپیڈکس ہیں. نہیں میں جناب 2011 میں سعودی عرب میں تھا، مدینہ شریف حاضری ہوئی. میں نے علی بادشاہ صاحب کو کال کی کہ جناب میری دعا کریں حاضری قبول ہو جائے. کال نہیں اٹینڈ ہوئی، میں نے میسج کر دیا، جناب نے پڑھا، واٹس ایپ نہیں تھا اس وقت. میں حاضری لگا کے سو گیا جی. مدینہ شریف کی خواب ہے جی. روضہ شریف کے باہر جہاں پیر تصدق شاہ صاحب کا مزار ہے، وہاں میرے پیر خادم بادشاہ صاحب جلوہ افروز. میں کچھ نہیں بولا جی، آپ کے الفاظ مبارک سنیے. ڈاکٹر صاحب دنیا یا آپ وہ بادل دیکھ رہے ہیں جو چڑھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ نہیں دیکھے جو ابھی چڑھنے ہیں. یہ بادل میرے علی بادشاہ ہیں. بشارت ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہ ڈاکٹر صاحب نے آج سنایا، میں تو معلوم نہیں تھا. یہ آج کی ان کی محبت ہے. مگر جو بات پہلی پر ہی آ رہا ہوں کہ اس دور کی رحمت میرے، اور وہ رحمت انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک پھر بات کرتے ہوئے میں نے اس دن چاچو جی کو بتایا، حسن بادشاہ صاحب کو بتایا کہ میں جس دن وہ گھر میں کل تھا تو رات کہتے ہیں نا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ذرا سن لو. رات میں آ کے اپنے کمرے میں لیٹا تو آپ صاحب میں سوچیا کہ روٹین صدقے کی بڑی بڑھائی ہوئی تھی. جب سے آپ بیمار تھے تو ایک معمول تھا بہت زیادہ بڑھایا تھا. تو میں نے رات کو سوچا دل میں کہ ہون کٹا دینے ہیں. اب وہ حالات نہیں، وہ نوعیت نہیں. یہ میں نے اپنے دل میں سوچا، میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا. رات کی بات ہے. صبح میں باہر آیا، دوست احباب افسوس کرنے والے آئے ہوئے تھے، ملا. اتنی دیر میں چھوٹا جواد جو خدمت رہی وہ میرے پاس آیا، کہتا جی راتی بادشاہ جی خواب تشریف لائے نے، فرما رہے نے کہ علی بادشاہ کو صدقے دا معمول وہی رہنا چاہیے. آپ کہتے ہیں معلوم نہیں، وہ ایک ایک لمحے کی خبر ہمیں دے رہے ہیں، یہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی زندگیاں گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بھی جہاں سے گزرے خوشبو آئے. ہم بھی آپ کی میرے یقین کیجئے یہ گواہی دیں گے جو لوگ جنہوں نے آپ کی جیب سے جو پیسے نکلتے تھے اس سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، آپ کے رومال سے خوشبو آتی تھی. حتیٰ کہ اب ہم کل پرسوں آنے لگے، یہ 3 بچے ساتھ میرے یہ گواہ ہیں بلال، وہ گاڑی کی ڈگی میں رکھے ہوئے تھے. ہم نے چیزیں جو دینی تھی میرے حضور کی کو ڈیزل ڈال لگے تو کوئی بیگ رکھنے کے لیے اس نے گاڑی کی وہ بوٹ ڈگی کھولی، ایک دم خوشبو آئی. میں نے ان کو نہیں کہا مجھے خوشبو آئی، میں کہتا دیکھیے کہ وہ کچھ محسوس ہوا ہے. مجھے کہتا جی یہ تو پیران دی خوشبو آ رہی ہے. اس چیز سے جس کو چھوڑے عرصہ ہو جائے اس سے بھی خوشبو آئے. یہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خوبصورت زندگی جو آقا کے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزرے، جو آل رسول کی غلامی میں زندگی گزرے، اس زندگی میں زندگی بھر بھی خوشبوئیں آتی ہیں، جب جاؤ تو پھر بھی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نسبتوں کے رحمتوں کے یہ سلسلے سلامت رکھے.
میرے ایک ایک پیر بھائی کو اللہ پاک صحیح العقیدہ رکھے اور وہ راستہ ہمیشہ ہم سب کو یاد رہے۔ اب ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سلام اور پھر دعا، ساری ٹیموں کو پھر اجازت، جس نے کو ملنا ہو مل لے، ورنہ جس سے ملنے آپ آئے تھے آپ نے مل لیا ہے۔ میرے واسطے کہڑے، آپ تو ان کے لیے آئے تھے، ان کو مل لیا، انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کی حاضری لگ گئی۔ اب اگر کسی نے ملنا ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ سب کی اجازت ہے سب کو۔ نہیں جی ضروری صاحب خطر شریف بھی پڑھنا۔